السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو 89.4 سنو پنجاب. آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پہ سن بھی رہے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہیں. آپ سب کو یوم پاکستان مبارک. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد. آج اس پروگرام میں ایک ایسے سپوت کو لے کے آیا ہوں آپ سے ملوانے کے لیے کہ جو پاکستان کے ممتاز صحافی تو ہیں ہی اور صدر ہیں پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ کے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، ہمارے ساتھ بھی وابستہ ہیں. بتانا یہ ہے کہ یہ ایک ایسے سپاہی کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی محبت اور حب الوطنی اور بلکہ وطن کا عشق بطور ایک فوجی کے ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھا اور فوج کی محبت اور عظمت کا تاج سر پہ سجائے رکھا. یہ میں آپ کو نہیں بتاتا بلکہ ساجد خان صاحب جو آج ہمارے مہمان ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو یوم پاکستان کی مبارک بھی دیتا ہوں، ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد کے بارے میں، ان کے جذبے کے بارے میں، اور انہوں نے کس طرح فوج سے محبت، شہداء سے محبت، غازیوں سے محبت، وطن سے محبت، دھرتی سے عشق کس طرح اپنی اولاد کے دلوں میں انجیکٹ کیا. جناب ساجد خان. بہت شکریہ شاہ صاحب، اور سنو ایف ایم 89.4 کے توسط سے تمام سامعین کو اور ناظرین کو میری طرف سے یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو. شاہ صاحب، آپ نے جس طرح تعارف کروایا ہے، میں ناچیز انسان ہوں، آپ کی محبت ہے. ہاں، میں ایک بات کے اوپر بالکل فخر کرتا ہوں، اور وہ فخر جو ہے، وہ افتخار جو ہے، وہ مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی کہ میں ایک سپاہی کا بیٹا ہوں، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں. میری پیدائش ہوئی تو میرے والد صاحب فوج میں تھے، اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے والد صاحب کے ساتھ ہی منتقل ہو گئے اپنے آبائی علاقے کوہاٹ سے. ہم کوہاٹ کا ایک دور دراز گاؤں ہے بڑ، میں وہاں کا رہنے والا ہوں. تو میرے والد صاحب ہمیں ساتھ لے گئے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت. میرے والد صاحب جو ہے وہ ان کا تبادلہ سیالکوٹ کینٹ میں تھا. تو آپ یوں سمجھیں کہ جو پنجابی میں کہتے ہیں گڑتی دی جاتی ہے، وہ ہم نے جب ہوش سنبھالا، ہم صبح آنکھ کھولتے تھے تو ہمیں والد صاحب کی وردی نظر آتی تھی، اور شام کو جب ہم اسکول وغیرہ سے واپس آتے تھے اور باقی قرآن پاک پڑھتے تھے، اس کے بعد دیکھتے تھے تو والد صاحب آتے تھے. تو ہمارا جو نظریہ اس وقت بنا، جو ہماری سوچ ڈیولپ ہوئی، وہ پاکستان فوج کے ساتھ ہوئی. ہم نے فوج کو بہت قریب سے دیکھا. میرے والد صاحب پاکستان فوج کی جو ای ایم ای کور ہے وہاں پہ وہ بھرتی ہوئے تھے 20 اپریل 1976 کو، اور پھر وہ ریٹائر ہوئے بحیثیت آنرری کیپٹن. تو مجھے آج بھی شاہ صاحب اپنے والد صاحب کا جو آرمی نمبر ہوتا ہے، جو کہ این سی اوز ہوتے ہیں اس وقت تک کا جو آرمی نمبر ہوتا ہے، بعد ازاں جب جے سی او بنتے ہیں آرمی نمبر ہوتا ہے، وہ آج تک یاد ہے، ازبر ہے مجھے. یعنی یہ والد صاحب کے ساتھ تو محبت تھی، اور ہم نے دیکھا والد صاحب بنیادی طور پہ اولاد کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے. تو میرا باپ تو میرا اس لیے بھی ہیرو تھا کہ میں نے اپنے باپ کو وردی میں دیکھا، اور مجھے تو بہت کم ایسا موقع آیا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ قومی لباس میں دیکھا ہو یا سول کپڑوں میں دیکھا ہو. میرے والد صاحب بڑے ڈیڈیکیٹڈ سپاہی تھے، اور وہ چھٹی بھی نہیں کرتے تھے، چونکہ فیملی مین تھے، بچے ہم ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو وہ بڑے ایک ڈیڈیکیٹڈ انداز میں، بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، وہ بڑے مخلص انداز کے ساتھ وہ وابستہ رہے ٹل ڈیتھ. وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ فوجی تھے. فوجی تو وہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ فوجی جو ہے وہ کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا. تو اپنی سوچ کے اندر اور اپنی جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ ہم دیکھتے تھے. تو اس وقت بھی جب ریٹائرمنٹ کے 15-20 سال بعد بھی جب ان کا انتقال بھی ہوا، تو میرے والد صاحب مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ سی ایم ایچ میں ایڈمٹ تھے، آخری دن تھے ان کے. تو وہ بات چیت ہلکی پھلکی کرتے تھے. تو ان کا یہ موقف تھا شاہ صاحب کہ میں نے 34 سال نوکری کی ہے، جس میں کچھ جنگیں بھی آئی ہیں، بالخصوص وہ کارگل کا ذکر کرتے تھے، باقی بھی ہنگامی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے تھے.
تو وہ کہتے تھے کہ شہادت میرے نصیب میں نہیں آئی. ان کو اس کا وہ تھا کہ کاش وہ وطن کی حرمت کے اوپر، وطن کی آن کے اوپر، شان کے اوپر قربان ہو جاتے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو وہ CMH کی ایمرجنسی میں ہوا. تو وہ بڑے مطمئن تھے، کہتے ہیں میں فوجی تھا، میں پیدا بھی فوجی ہوا تھا، میں نے نوکری فوجی کی، اور پھر میں آج اگر اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں فوجی ادارے کے اندر بیٹھا ہوں. تو کسی حد تک جو ان کا ملال تھا وہ کم ہو گیا. اچھا میں ایک بات یہاں سے آپ معذرت کے ساتھ کہ میں نے کاٹی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ افواج پاکستان کو یہ جو جذبے کا رتبہ نصیب ہوا ہے، یہ جو کمٹمنٹ نصیب ہوئی ہے اپنے سپاہیوں کی، اپنے افسروں کی، یہ میرے خیال ہے کہ دنیا میں مجھے تو میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیلیبر، یہ رفت کسی دوسری فوج کو، یہ جو ہمارے پچھلے پاکستان کے حوالے ایک صدی میں کسی دوسری فوج کو نصیب ہوئی. مجھے نہیں لگتا اتنی ڈیڈیکیشن جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسی طرح اب جیسے بچوں کی جنازے گھر آتے ہیں، شہداء کی جب آتے ہیں، تو وہ ماں باپ جس طرح فراخ دلی سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اس کی رضا پر اپنی قربانی دینے سے وطن کے لیے، وہ بھی جتنے خود کو سرخروت دیکھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں اور پاتے ہیں، اسی طرح آج ہم آپ کی صورت میں ایک فرزند کا تجربہ، ایک غازی کے جو ہے فرزند کا تجربہ اور اس کی جو تربیت ہوئی، جو اس کے لہو میں وطن کی محبت شامل ہوئی اور فوج کا ایک سپاہی کا جذبہ شامل ہوا دیکھتے ہیں، تو یہ کتنا بے مثال ہے. شاہ صاحب میں یہاں پہ ایک ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم بہت چھوٹے تھے تو میری ایک بہن کا انتقال ہو گیا. پردیس میں تھے، ظاہر ہے تعلق چونکہ کوہاٹ سے ہے، اس زمانے میں کمیونیکیشن کی یہ سہولیات بھی اس طرح نہ تھیں اور دیگر جتنے بھی وسائل ہیں یہ نہیں ہوتے تھے. تو میری بہن کا انتقال ہو گیا اور میرے والد صاحب، آپ یقین جانیے کہ جو فوج کے اندر ایکسرسائز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے، اسکیم کہتے ہیں، اسکیم پہ تھے. سیالکوٹ وہ کہیں آگے بارڈر پہ تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم دوڑتے گئے، کوئی ساتھ ہمارے کوئی جو وہاں پہ ہمسائے تھے ان کے ساتھ سیالکوٹ کینٹ سے والد صاحب کی یونٹ میں اطلاع دینے. مجھے آج بھی یاد ہے 169 انڈیپینڈنٹ ورکشاپ سیالکوٹ کینٹ لال کرتی کے ساتھ، وہاں پہ ہم بھاگ کے گئے تھے، اطلاع دی تھی کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا تو میرے والد صاحب کو بلائیں. آپ یقین جانیے کہ وہاں میں نے جب میرے والد صاحب 3-4 گھنٹے نہ آئے، کیونکہ ظاہر ہے بڑی دور تھے اور وہ ہنگامی صورتحال تھی، تو میری والدہ، ظاہر ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ رو رہی تھیں اور وہ یہ گلہ کر رہی تھیں کہ یہ کیسی نوکری ہے کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا اور باپ یہاں پر موجود نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میری اس بہن کے انتقال پہ میرے والد صاحب 4-5 گھنٹے کے بعد آئے تھے. تو میری والدہ بڑی رو کے، چلا کے، چیخ کے گلہ کیا تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا تھا میں ایک فوجی ہوں اور میں نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ میری فیملی جو ہے وہ یہ پاکستان فیملی ہے، میری یہ فوج میری فیملی ہے، میرا وطن میری فیملی ہے. میں اپنی فیملی کو جب فوجی وردی پہنتا ہے تو شاہ صاحب اس وقت وہ اپنی فیملی کو قربان کر دیتا ہے. یہ فوجی کا جذبہ ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک صدی کا اگر ہم محاسبہ کر لیں یا تجزیہ کر لیں تو جائزہ لے لیں تو دیکھیں بہت بڑی فوج ہے امریکہ کی، یورپ کی بہت بڑی فوج ہوگی، ہمارے پڑوسی ملک میں بہت بڑی فوج ہوگی، لاکھوں میں ان کی تعداد ہے، ان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ اربوں میں ہے، ان کے پاس جو وسائل ہیں شاید ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر ان کے پاس ایک چیز کا فقدان ہے اور وہ ہے جذبہ شہادت، وطن کے اوپر کٹ مرنے کا جذبہ. وہ الحمدللہ پاکستانی فوج کے اندر ہے اور پاکستانی فوج کے اندر تھا، تب بھی تھا جب وسائل نہیں تھے. اب الحمدللہ پاکستان کی فوج کے پاس وسائل بھی ہیں. ہم سپر طاقت ہیں اس وقت، ہم ایٹمی طاقت ہیں. ہمارے پاس جو ٹینکوں کے، ہمارے پاس جو اس وقت ذرائع ہیں، جو ہمارے پاس خزانہ ہے وہ بہت بڑا ہے. میزائل ٹیکنالوجی کے اندر ہم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو مات دے سکتے ہیں. آج بھی وہی جذبہ ہے الحمدللہ، اور آج بھی فوجی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. ہم یوم پاکستان پہ ساری قوم ہم دفاع عہد کرتے ہیں، اور جس طرح فوج پاکستان پریڈ میں اپنی دفاعی صلاحیت اور قوت کا اظہار کرتی ہیں، جس طرح مہارتوں کا اظہار ہوتا ہے،
تو یقین کریں کہ یہ پریڈ بھی جو ہے نا پوری دنیا میں ایک مثال ہے، اور ہماری پوری جو ہے کروڑوں جو ہے ہمارے 25 کروڑ جو پاکستانی ہیں ان کا جذبہ بلند ہوتا ہے، اور ہمارے دل ہماری فوج کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کتنی کٹھنائیوں کے بعد، کتنی مشکلات کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا، اور ہمیں اس کے ایک کریے جو کریہ جنت ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس سے پیار بھی کرنا ہے، اس سے سینچنا بھی ہے، اس سے آباد و شاد بھی رکھنا ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم ہر سال اس دن یہ وعدہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ، کہ ہم اپنے اس جو ہے نا ارض جنت، یہ جنت کی زمین ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اس کو ہم ہمیشہ اپنے خون سے سینچیں گے، اپنی جانوں کے نذرانے سے اس کی حفاظت کریں گے، قربانیوں کے ساتھ اس کو استحکام بخشیں گے، اور اپنے تن من دھن سے اس کو ترقی کی شاہراہ پر دوڑاتے رہیں گے، یکجہتی کے ساتھ، سالمیت کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ۔ بہت جذبہ شاہ صاحب بالکل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلح افواج کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس وقت پریڈ میں بھی شامل ہے، اور شہداء کی تقریب بھی ہو رہی ہے اس وقت۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ان شہداء کی قبروں کی مٹی خشک نہیں ہوئی، ان کے والدین یہاں پر موجود ہیں، ان کے بچے یہاں پر موجود ہیں، ان کا جذبہ دیکھیں، ان کی حب الوطنی دیکھیں کہ یہ کیا جذبہ ہوگا کہ ایک ماں، ایک باپ اپنے بچے کی میت کے اوپر، جب اس کی میت گھر میں پہنچی ہے تو وہاں پہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ قربانی ہے، والدین کی بھی قربانی ہے، ان یتیموں کی بھی قربانی ہے، پاک فوج کی قربانی ہے، جس کی وجہ سے یقیناً آج پاکستان، ہم یوم دفاع پاکستان منا رہے ہیں، ہم یوم پاکستان منا رہے ہیں اس وقت، اور یہ صرف اور صرف پاکستان کی بقا کی ضامن پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی آرمی ہے۔ یہ جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی اسکرینوں کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شہداء کے بچے ہیں، یہ متوسط فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بہت ہی غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کے بچے ان کے لیے سب کچھ تھے، ان بچوں، یتیم بچوں کا والد ان کے لیے سب کچھ تھا، لیکن ان کے والد نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا ہے۔ رب تعالیٰ یہ جذبے سلامت رکھے، آپ بھی اور ہم بھی سارے ایک دوسرے کو یوم پاکستان مبارک بھی کہیں، اور یہ عہد بھی کریں کہ ہم نے اپنے اس وطن کو اس کی ترقی میں، اس کے استحکام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔